بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے 3 حصے کیے تھے: ولادت سے بعثت تک، بعثت سے ہجرت تک، اور ہجرت سے وصال تک۔ یہ 2 حصے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور ہمارا ہجرت سے وصال تک کا یہ والا دور اور یہ زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہے۔ اس میں بھی ہجرت سے وصال تک جو پہلا سال تھا اور دوسرا سال وہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھ لیے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تیسرے سال کے اہم واقعات کیا ہیں۔ تیسرے سال میں جو اہم واقعات ہوئے ان میں سب سے پہلے غزوہ احد ہے، اور پھر 2 گستاخان رسول کا قتل ہے، یعنی ان کی سزا ہے، جن میں پہلا کعب بن اشرف، یہ بھی یہودی تھا، اس کا قتل ہوا، اور دوسرا ابو رافع یہودی ہے، اس کا بھی قتل ہوا، یہ بھی گستاخان رسول تھا۔ بہرحال سب سے پہلے غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد 7 شوال بروز ہفتہ کو مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں پیش آیا۔ تو ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں غزوہ احد کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے۔ تو سب سے پہلا سبب غزوہ احد کا یہ تھا کہ اہل مکہ بدر میں مارے جانے والے کفار کے سرداروں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ سب سے پہلا سبب تھا، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر بہت بڑے بڑے سردار اہل مکہ کے مارے گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اب ان کا بدلہ لیا جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اہل مکہ گزشتہ سال بدر میں مسلمان جو بالکل کمزور حالت میں تھے، ان نہتے مسلمانوں سے بدر کی جنگ ہار چکے تھے، اور وہ اس رسوائی کو اپنے سر سے دھونا چاہتے تھے۔ یہ ایک اس کا دوسرا بڑا سبب تھا۔ تیسرا سبب اس کا یہ تھا، بدر کے بعد جو سردار مارے گئے تھے ان کے عزیز و اقارب نے یہ قسمیں کھائی تھی کہ وہ ان کا ضرور بدلہ لیں گے۔ ان قسموں کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ لڑنا چاہتے تھے، اور وہ مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ اس غزوے کا تھوڑا سا منظر اس طرح ہے، کفار مکہ نے شام سے آئے مال تجارت کا سارا نفع جنگ کی تیاری میں لگایا۔ یہ وہی مال تجارت تھا وہی قافلہ تھا جو گزشتہ سال، جس کی وجہ سے اصل جو بدر کا سبب بھی بنا تھا فوری طور پر۔ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے کفار نے 3000 جنگجو تیار کیے۔ کفار مکہ نے جب یہ پوری تیاری کر لی تو اس وقت وہاں پر حضرت عباس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی معیت میں ان کے ساتھ تھے اور ان کے حق میں تھے۔ اسی طرح وہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر بھی حضرت عباس ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کفار مکہ کے جتنے احوال ہیں وہ لکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیج دیے، اور اس میں لکھ لیا کہ کفار جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنے جنگجو ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اتنے گھوڑے ہیں اور یہ ساز و سامان ہے، وہ تیاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خبر لانے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا کہ جا کر دیکھیں کفار کی کیا خبر ہے۔ تو وہ جو صحابہ کرام گئے اور واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ لشکر تو مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑیں یا باہر نکل کر جنگ لڑیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی، غزوہ بدر جو ہوا تھا، وہ اصل تو اس قافلے کا جو ابو سفیان شام سے لے کر آ رہے تھے اس کے اوپر حملہ کرنا مقصود تھا، اور باقاعدہ جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے تو نہیں نکلے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ جو تھے، بہت سارے نوجوان جو تھے، وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کے بعد انہیں، اور یہ جنگ بدر، غزوہ بدر جو تھی، یہ پہلی جنگ تھی کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں بڑی۔ تو جو مسلمان جو پیچھے رہ چکے تھے، جو نوجوان تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کفار کے ساتھ لڑائی ہو، اگر ایسا موقع کبھی ان کو دوبارہ ملے تو وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ ان کی خواہش یہ تھی
کہ یہ جنگ جو ہے ہم مدینہ سے باہر نکل کر ایک کھلے میدان میں جنگ لڑیں تاکہ انہیں کفار کو ہم اپنی بہادری دکھا سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی رائے کو چھوڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر وہ کیا جائے، جنگ کی جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ اب باہر جا کر ہی لڑنا ہے۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی، یہ جو رئیس المنافقین تھا، اس کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر لیا تو وہ اب چلے گئے۔ اب ایسا ہوا کہ جب آدھے راستے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے ساتھ 300 آدمی تھے مسلمان، 1000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا یہاں پر جائزہ لیں کہ ان دونوں لشکروں کا کیا صورتحال تھی، تو آپ یہ دیکھیں، اسلامی لشکر جو تھا اس میں 700 افراد تھے۔ ابتدا میں یہ 1000 افراد تھے، لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 بندے لے کر واپس ہو گیا، اور اس نے بہانہ یہ بنایا، اس نے اصل میں وہ ڈر تو اس وجہ سے کیا تھا کہ کفار جو آ رہے تھے وہ 3000 تھے۔ اب یہ کہنے لگا ہم 1000 ہیں، 3000 کے مقابلے میں کیسے لڑیں گے؟ تو واپسی جانے کے لیے اس نے بہانہ یہ بنایا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اور مدینہ میں رہ کر جنگ نہیں لڑی گئی، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں۔ تو جب یہ واپس چلے گئے تو اسلامی جو لشکر تھا وہ 700 افراد پر مشتمل تھا۔ اب کفار کا لشکر دیکھ لیں 3000 افراد پر۔ مسلمانوں کے پاس جو گھوڑے تھے وہ صرف 2، کفار کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ 200 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ بالکل بھی نہیں تھے اور کفار کے پاس 3000 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس زرہیں جو تھی وہ صرف 100 تھی، جبکہ کفار کے ساتھ ان کے پاس جو زرہیں تھی وہ 700 تھی۔ اچھا، اب یہ جو جنگ ہوئی یہ ہوئی تھی مدینہ منورہ سے باہر 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے باہر احد کا میدان ہے۔ یہ اگر ہم جنگ کا نقشہ دیکھیں تو یہ اس طرح تھا، یہ جو جبل رمات ہے اس کی اس طرف ایسے یہ مدینہ تھا، مدینہ منورہ، اور مسلمان یہاں سے آتے ہوئے یہاں پر انہوں نے یہاں اس جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ کفار جو تھے وہ اس طرف سے اس جانب سے آئے تھے اور یہاں پر آ کے وہ رک چکے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر رہے تھے اور یہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان یہ جو جنگ کا میدان تھا اس کا جائزہ لیا، تو آپ نے اس پہاڑی کو دیکھا اور آپ اس کی جنگ میں اہمیت کو سمجھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ اگر کل ہم یہاں سے لڑائی کرتے ہیں، کفار کا لشکر تو یہاں پر ہے، اگر مسلمان یہاں پر ان سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں اور کفار کے کچھ لوگ یہاں سے آ کر یہاں سے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمان دونوں طرف سے کفار کے نرغے میں آ جائیں گے، یہاں سے بھی مشرکین ہوں گے، ادھر سے بھی مشرکین ہوں گے اور درمیان میں مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ آپ نے آتے ہی یہاں پر 50 جو تیر انداز تھے یہاں پر وہ تعینات کر دیے، اور انہیں ایک بات یہ کہی کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی صورتحال بن جائے، آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ تیر اندازی جو ان کے ساتھ تھے تیر انداز، آپ لوگوں نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جنگ جیسی بھی ہو، آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب ہوا یہ کہ جب احد کی لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان وہ جو پہلا جو مرحلہ تھا احد کی لڑائی کے 2 مرحلے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مسلمان جو تھے وہ مشرکین پر غالب آ گئے اور مشرکین بھاگنے لگے، ایسے بھاگے کہ یہ جو اپنا مال و اسباب تھا یہ بھی چھوڑ کر جانے لگے۔ اب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جب دیکھا کہ یہ بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے ان کا جو مال اسباب تھا وہ جمع کرنا شروع کیا۔ اس اثناء میں یہ ہوا کہ یہ یہاں پر جو تیر انداز تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو مشرکین بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو نیچے اتر کر ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو یہاں پر دستہ تعینات تھا اس کے جو امیر تھے انہوں نے کہا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جنگ کی حالت جیسی بھی ہو یہ جگہ جو ہے نہیں چھوڑنی۔ تو باقی لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب مشرکین بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لے رہے ہیں، تو ہم نیچے اتر کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ جو 50 افراد کا جو دستہ تھا ان میں سے 40 آدمی
وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم صرف جنگ تک کا تھا اور اب مسلمان جیت گئے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اتر کر ان میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن 10 تیر انداز وہ وہیں رک کے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہاں سے بالکل بھی نہیں ہٹیں گے جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ اب اس مقام پہ ایسا ہوا، اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں، خالد بن ولید یہ ان کا ایک دستے کے امیر تھے، ان کے سپہ سالار تھے، کفار کے دستے کے سپہ سالار۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر یہ جبل رومات اسے کہا جاتا ہے، کوہ رومات، رومات عربی میں تیر اندازوں کو کہتے ہیں، یہ دیکھا کہ یہاں پر بہت کم افراد ہیں، تو اور یہاں سے مسلمانوں کا جو باقی لوگ ہیں وہ اتر رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے یہ شروع کیا کہ یہاں سے اگر مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے اس رستے سے تو مسلمان نرغے میں آ جائیں گے۔ اب مشرکین یہاں سے بھاگ رہے تھے، یہاں پر یہ اپنے دستے کے ساتھ آئے تو وہ جو 10 افراد تھے تیر انداز وہ اتنے بڑے دستے کو روک نہ سکے اور وہ زیادہ دیر ان کو روکنے میں کامیاب نہ ہوئے اور وہ شہید ہو گئے، جبکہ خالد بن ولید اور یہ لوگ یہاں سے اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اب جنگ کی جو دوسرا مرحلہ تھا احد کا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی حالت بالکل یکسر تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہاں سے تو کفار کا جو لشکر ہے پڑاؤ وہ بھاگ رہا تھا اور مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں یہاں پر، اور وہ یہاں سے ایسے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ مسلمان اس بے فکری میں ہیں کہ اب وہ جنگ جیت چکے ہیں اور وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور کفار بھاگ رہے تھے۔ جب خالد بن ولید نے یہاں پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا تو یکسر حملہ کرنے کی صورت میں ایک بگدڑ مچ گئی، اور یہاں پہ جو بھاگ رہے تھے کفار انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر پشت کی طرف سے حملہ ہو چکا ہے تو یہ بھی واپس پلٹے۔ اب یہاں سے بھی کفار اور یہاں سے بھی کفار، درمیان میں مسلمان اور مسلمانوں میں ایک بگدڑ مچ گئی اور وہ آپس میں بکھر گئے۔ اس دوران یہ ہوا، کسی نے یہ افواہ بھی پھیلا دی کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں احد کے یہاں پر پہاڑی پر ایک طرف یہاں پر پناہ لی اور یہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی بھی ہوئے۔ اسی بگدڑ میں مسلمانوں میں حضرت حمزہ شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے 12 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معرکہ میں زخم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بلکہ ایک بدبخت نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار ماری جس سے ان کی 2 کڑیاں جو ہوتی ہیں وہ چہرہ انور میں چبھ گئیں۔ حالات کچھ سنبھلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریبی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہاں پر جمع کرنے کی کوشش کی، اور سارے مسلمان جب دوبارہ یہاں پر جمع ہوئے، اب مسلمان تو یہاں پر جمع ہوئے لیکن کفار ان کو اندازہ تو ہو چکا تھا، تو وہ دوبارہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ بھاگ گئے اور وہ واپس نکل گئے۔ اب جب کفار یہاں سے مسلمان جب سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جب اکٹھے ہو کر دوبارہ وہ یکجا ہوئے، متحد ہوئے، تو انہوں نے دوبارہ کفار کا پیچھا کیا، اور کفار پہلے مرحلے میں خود جو ہے وہ شکست خوردہ تھے، ان کو تھوڑی سی خالد بن ولید کے اس حملے کی وجہ سے، اور جو ان کو خالد بن ولید نے جو حملہ کیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو بگدڑ تھی اس کی وجہ سے تھوڑی سی دیر ان کو موقع مل گیا تھا، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان سنبھل چکے ہیں تو وہ پھر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے 8 میل تک ان کا پیچھا کیا۔ غزوہ احد یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کسی بھی طرح سے نہ ایک کی فتح شمار کی جا سکتی ہے ایک فریق کی اور نہ ہی دوسرے فریق کی۔ بہرحال غزوہ احد میں کئی مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے اگر ہم نتائج دیکھیں غزوہ احد کے تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور تقریباً 22 کفار جو ہیں وہ اس میں مارے گئے تھے۔ 70 صحابہ کرام یہاں پر شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے جو تفصیلی حالات ہیں غزوہ احد کے کہ وہ سیرت کی کتابوں میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اور کہ کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کو کس نے شہید کیا اور ان پر حملہ کرنے والا کون تھا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ بہرحال
دوسرا جو اس کا نتیجہ تھا غزوہ احد کا کہ یہ جنگ کسی بھی فریق کی فتح یا شکست شمار نہ ہو سکی، کیونکہ مشرکین مکہ ان کے اگرچہ کم لوگ مارے گئے تھے لیکن ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ وہ اگر 22 افراد مارے گئے ہیں ان کے، تو ان کی تعداد بھی 3000 ہے، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 700 تھی، اور اس میں سے وہ 70 شہید ہوئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کفار مکہ جو تھے وہ اگر یہ جنگ جیت جاتے، فاتح ہوتے، تو مدینہ میں داخل ہوتے، اور مدینہ میں منورہ میں داخل ہو کر باقی لوگوں کو بھی وہ نقصان پہنچاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ بھاگ کے، اور مسلمان ان کا پیچھا کرتے ہوئے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کو 8 میل تک ان کا مسلمانوں نے پیچھا کیا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ جنگ فتح نہیں قرار دی جا سکتی، اس لیے کہ اگر جنگ مسلمانوں کے لیے فتح قرار دی جائے تو مسلمانوں کا تو اس میں نقصان زیادہ ہوا ہے۔ 70 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے، اور مسلمان میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، تو یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بھی فتح قرار نہیں دی جا سکتی۔ تو غزوہ احد کی جنگ ایسی ہی ہے کہ جسے کسی بھی فریق کے حق میں یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہ اس کی فتح ہے یا اس کی شکست ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ برابری کا معاملہ رہا۔ البتہ اس کا ایک جو نقصان جو تھا وہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا غزوہ بدر سے جو رعب و دبدبہ قائم ہوا تھا، اس میں کچھ کمی آئی، اتنی تو نہیں لیکن کچھ اس میں کمی آئی تھی۔ یہ اس طرح غزوہ احد جو ہے وہ اس کے ہجرت کے 3 سال میں ہوا، اور پھر اس سال کعب بن اشرف یہ ایک یہودی تھا جس کو بدر کی وجہ سے کافی صدمہ تھا، اور یہ اس کو بدر میں جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، مشرکین کو جو شکست ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو یہود کی جو غداری سامنے آئی، تو مسلمانوں کی جو کاروائیاں تھیں اس کی وجہ سے اس کو بہت صدمہ تھا۔ یہ غمزدہ اشعار کہہ کر خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اشعار کہنے شروع کر دیے، اور مزید اس نے یہ کیا کہ جو مسلمان عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ عشقی اشعار کہنے لگا۔ جب یہ کسی طرح بھی باز نہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، وہ ایک صحابی تھے اور ان کی کعب بن اشرف سے اس کے ساتھ جان پہچان بھی تھی، تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت قرض لینے کے بہانے کعب بن اشرف کے پاس گئے، اور رات کو انہوں نے موقع پا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور بلکہ اس کا سر لا کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کعب بن اشرف کے قتل کا سب سے قوی سبب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سب و شتم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اشعار کہنا ہے۔ اسی طرح ابو رافع یہودی جو تھا، یہ بھی ایک یہودی تھا اور بڑا مالدار یہودی تھا، اس کی کنیت ابو رافع تھی، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی الحقیق، اس کا نام تھا۔ یہ خیبر کے گڑھ میں رہتا تھا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ یہ جو کعب بن اشرف جس کو پہلے قتل کیا گیا، اس کا معین بھی تھا، اس کا مددگار بھی تھا۔ اب ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں ابو رافع کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ دیکھو تم جا تو رہے ہو لیکن کسی بچے اور عورت کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ان کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا سمیت روانہ ہوئے۔ جب خیبر کے قلعہ کے قریب پہنچے تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ خیبر کے قلعہ میں وہ کس طرح داخل ہوں۔ تو انہوں نے ایک بہانہ یہ کیا کہ جس وقت قلعہ کا دروازہ بند کرنے لگا، جو دربان وہاں پہ قلعے کا تھا، تو یہ قلعے کے قریب پہنچ کر یہ قضائے حاجت کے جیسے وہ کرنے میں مصروف ہو گئے، تو وہ سمجھا شاید کہ یہ بھی قلعے والے ہیں، تو اس نے کہا بھائی جلدی آؤ، قلعے کے اندر میں قلعہ کا دروازہ بند کر رہا ہوں۔ تو یہ اس بہانے سے قلعہ میں پہنچ گئے۔ رات کو انہوں نے یہ کیا کہ اور قلعہ کے باہر ان کے ساتھی بھی موجود تھے۔ رات کو انہوں نے ابو رافع کو قتل کر دیا،
اور صبح ساتھیوں سمیت واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یوں ایک اور گستاخ جو ہے وہ واصل جہنم ہوا۔ اس سال کچھ متفرق احکام بھی نازل ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں جو سب سے پہلا اور اہم حکم اس سال جو نازل ہوا وہ یہ تھا کہ مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت۔ یہ اسلام کا حکم تیسرے سال میں آیا کہ جو عورتیں مشرکین ہیں مسلمان ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اسلام کا یہ جو حکم ہے کہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، اس نے بہت بڑے بڑے فتنوں کے دروازے بند کیے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لشکر کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے لشکر کو ورغلانے کے لیے عیسائیوں نے یہی کام کیا تھا کہ مشرک عورتوں کو میدان میں لائے تھے اور ان کے لشکر کے دونوں طرف ان کو کھڑا کیا تھا تاکہ وہ عورتوں میں مشغول ہو کر آگے پیش قدمی سے رک جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ عورتوں کا جو ہتھیار تھا یہ مسلمانوں کے خلاف بہت مقامات پر استعمال ہو سکتا تھا، اور بلکہ ہوا بھی ہے۔ تو اسلام نے اس حکم کو کہ مشرکین عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو اسلام نے منع کر دیا۔ اچھا، یہی حکم اس زمانے میں نازل ہوا، اس وقت کی جو مشرک عورتیں تھیں، یہی حکم آج بھی نازل ہوا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ صرف مسلمان عورت سے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے۔ باقی وہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی عورتوں سے اگر وہ مشرک ہیں تو ان سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اہل کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، جیسے عیسائی جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، یہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، تو اس وقت یہ ایک اجازت تھی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ اہل کتاب عورتیں تھیں کہ جو ان پر نازل کردہ کتاب تھی اس کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والی تھی۔ ان کے اندر بھی جب شرک بڑھا اور وہ اہل کتاب بھی جب گمراہ ہوئے اور وہ شرک کے رستے پہ نکلے، تو ان کا بھی وہی حکم ہے کہ ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں نے بھی شرک کیا، عیسائیوں کے گروہ نے جیسے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں تین ہیں، عقیدہ تثلیث جیسے انہوں نے اختیار کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ لوگ بھی شرک کرنے لگے تو مشرکین سارے پھر ایک ہی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح ہوتا ہے تو اس اہل کتاب سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو اپنے نبی کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اگرچہ اسلام لانے کے بعد وہ منسوخ ہو چکی ہیں وہ شریعتیں، لیکن نکاح کے معاملے میں اتنی رعایت ہے کہ اگر وہ شرک نہیں کرتے ہیں تو وہ مسلمان ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں جو یہود پائے جاتے ہیں یا ہمارے زمانے میں جو عیسائی پائے جاتے ہیں وہ تو اس اہل کتاب کے زمرے میں بالکل بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ تو اصل اہل کتاب کی جو تعلیمات تھیں ان سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں جو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ خود ملک پاکستان کے اندر اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا کے اندر، یہ ہے کہ ہندوؤں سے مسلمان مردوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جو ایسے بہت سارے فرقے ہیں جو دائرہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، جیسے منکرین حدیث ہیں اور اسی طرح بہت زیادہ دوسرے فرقے ہیں جو دائرہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ کسی بھی جگہ پہ معتبر مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں، تو ان کی عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واضح حکم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سال میں یعنی تیسرے سال میں جو دوسرا اہم حکم تھا وہ تھا شراب کی حرمت کا۔ شراب حرام ہے۔ شراب جو وہاں پر عرب کے ایک روایت کے اندر چل رہی تھی اس معاشرے کے، تو اس کو جو حرام کیا گیا وہ 4 مرحلوں پر۔ دیکھیں، پہلے مرحلے میں شراب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا،
ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اس آیت میں شراب کے بارے میں صرف اتنا بتا دیا گیا تھا کہ اس سے شراب بنتی ہے کھجور سے اور انگور سے شراب بنتی ہے، اور اس میں صرف اتنا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے پہ جو حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے جو نبی علیہ السلام سے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ انہوں نے جوئے کے بارے میں پوچھا اور شراب کے بارے میں پوچھا، تو پھر دوسرے مرحلے میں تھوڑا سا سخت حکم آیا، اور وہ یہ آیا کہ دیکھو یہ جو دو کام ہیں ان کے اندر بڑا گناہ ہے، اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تیسرے مرحلے پہ یہ ہوا کہ جب کچھ عرصہ اور گزرا تو پھر صحابہ کرام کے لیے یہ حکم آیا کہ اب جو ہے نشے کی حالت میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی نیکی کے کام جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں کرنے، نماز نہیں پڑھنی۔ ابھی تک شراب کے بارے میں صریح حکم نہیں تھا، لیکن یہ جس طریقے سے بتدریج احکام آ رہے تھے اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی حکم یا نازل ہوگا، اور یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ اس میں بہت زیادہ وہ ہے گناہ ہے، تو اس کا اظہار تھا کہ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر جب نماز کے بارے میں کہہ دیا تو اب وہ درجہ بدرجہ صحابہ کی ذہن سازی ہو رہی تھی۔ جب نماز کے بارے میں کہہ دیا کہ نماز کے دوران اس کو نشہ آور چیز جو بھی ہے، یعنی شراب جو بنی ہوئی ہے وہ پی کر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو ان کا ذہن بن گیا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کہ اس کے پینے سے نماز سے بھی روکا جاتا ہے، اور صحابہ کے لیے نماز جو تھی وہ ان کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ چوتھے مرحلے پہ اس کا بالکل کلیئر اور واضح حکم آیا کہ یہ جو شراب ہے اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ شیطان کا عمل ہے، اس کو بالکل چھوڑ دو۔ اور پھر ایسا تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہی کہ جیسے وہ بارش کا پانی جو نالوں سے گزرتا ہے اور وہ اتنی مقدار میں بہتا ہے۔ بلکہ اسی موقع پر ایک صحابی تھے جو اپنی ساری جمع پونجی لے کر گئے ہوئے تھے یہی شراب لانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، تو وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، تو اس موقع پر ایک صحابی دوسرے ان کو ملے اور ان سے کہنے لگے دیکھو یہ تم لے کر تو آ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے شراب کے بارے میں کیا حکم نازل ہوا؟ تو انہوں نے پوچھا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے اسلام میں۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا زیادہ جو ہے تو وہ اپنا مال تجارت، اپنا مال اس کے اوپر لگا چکا ہوں، وہ جتنے اونٹ تھے اور جتنا اس کے اوپر انہوں نے شراب لدی ہوئی تھی ساری کی ساری جو ہے وہ توڑ دی۔ اچھا، اس موقع پر وہ جو شراب کے برتن تھے جن میں شراب بنتی تھی تو ان کے استعمال سے بھی منع کیا، کیونکہ وہ ابھی تازہ صحابہ کرام نے شراب چھوڑی ہوئی تھی، تو اگر وہ برتن استعمال کرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے یا ان برتنوں کی وجہ سے پھر دوبارہ ان کی طرف راغب ہونے کا ایک موقع مل سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایسا واقعہ تھا کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شراب کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا۔ اس سال کے اہم واقعات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حفصہ سے نکاح بھی ہے، اور اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی اسی سال ہوئی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اسی سال ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہم اس تیسرے سال پر ہی اس کو مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔